تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے۔ حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ، اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے، حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا ہوا تھا۔ پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا، میں یہ دن نہ دیکھتا۔ ویلکم بیک ٹو انਦਰ ویڈیو۔ سو اج دی ویڈیو نو آپا کنٹینیوز کرانگے پچھلی ویڈیو تو ہی علی مرزا صاحب دا واقعہ کربلا جو وہ سنا رہے ہیں محرم سپیشل۔ سو اے ویڈیو نو جے کہ تسی پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو وہ بھی دیکھ لیو، تے اے ہے گا سیکنڈ پارٹ۔ ویڈیو کرتے ہیں شروع بنا کسی دیر تو آجو۔ حضرت علی نے کہا کہ رکو میں خود چاہتا ہوں، گئے، کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبی تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے، پھوپھی ذات تھے نا، نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا کہ ایموشنل ہو رہے ہیں نا تھوڑے تھوڑے۔ تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو تم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا؟ اور میں ہاں، تم اس وقت ظالم ہو گئے۔ تو حضرت زبیر جو ہے وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی، گھوڑے کو، یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا بھی نہیں کر سکے، میدان جنگ سے واپس چلے گئے۔ تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تھا، تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ زبیر جنتی تھا۔ تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا۔ اور یعنی یہ وہ محبت تھی، وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی ہے، جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا کبھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا۔ بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس قول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے حضرت زبیر طلحہ اور حضرت عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ تعالیٰ۔ باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا ہے اس حوالے سے۔ یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں، ان پہ بھی حضرت علی گریہ کر رہے ہیں، ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر رہے ہیں۔ لائک جویں اپنے ادھر بھائی کنہیا جی سی ہے نا، جنگ وچ جدوں لڑائی ہو رہی ہے، جدوں کوئی اپوزٹ جو پارٹی دا بندہ وہ بھی جیکر زخمی ہوا ہے تو انہوں بھی پانی پیا رہے ہیں، وہ ملم پٹی کر رہے ہیں۔ مطلب اینو انسانیت کہندے ہیں یار، کیونکہ جنگاں تو پچھلے زمانے چ ہوندیاں ہی سگیاں۔ جویں انہوں نے ہن دسیا اتنے کہ وہ انہوں نے کدے سوچا ہی نہیں سی کہ جنوں وہ اتنا پیار کرتے وہ خلاف ہی وہ جنگ وچ کھڑے ہون گے، ہے نا۔ ہاں جی چلو آگے دیکھتے ہیں۔ حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ، اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے، حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا ہوا تھا۔ پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا، میں یہ دن نہ دیکھتا۔ ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جس نے اسلام کو زیرو سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے، کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ، جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ، جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے، شیر و شکر تھے آپس میں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے، اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا۔ کوشش کرتے رہے، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام۔ اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشعائہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، علی اور اس کے عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو، قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔
باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی، مسند حدیث موجود ہے حاکم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا، اے علی، اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے. اور وہی ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے. حضرت علی ایک آخری کوشش تھی، اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نہیں قتل کروایا، حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا. اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے، کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا. کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے، بال پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آگے. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا تو یہ غل کے لفظ کو ایڈریس کرنا ضروری تھا. تو آج ہم جب جنگ جمل صفین نہروان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کوئی غل والی بات نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریالٹی ہیں. اور وہ اگر یہ غل والی بات ہے تو نبی علیہ السلام کے دل میں بھی نعوذ باللہ غل تھا، مولا علی کے دل میں بھی غل تھا. ایسا نہیں تھا، وہ دین کی حمیت کہلاتی ہے، اس کو غل نہیں آپ کہتے. واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے. یہ سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے، آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی. یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے، ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور المستدرک الحاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو یہ تو ڈیفینٹ حدیثیں ہیں، یہ تاریخ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں. تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے، ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا، ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں، بندے ہندے چھوڑیں. الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا، یہ وہ ہم تو بتا رہے کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا، اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا. وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں. وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہے اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث میں بات کریں گے. آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ہر ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਤਾਂ صحیح ہے. یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں. آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ، نہ ہو رہی ہے. آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیز بشر ہے. یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں. تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں. آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں. کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے،
मैं अपने नबी से टक्कर ले लूं? आप लोगों के मुंह का ख्याल रखते हुए कि मैं नबी इस्लाम को कहूं कि आपने क्यों ऐसी बात कर दी कि मौला अली के मुखालफीन को आपने दोजख की तरफ बुलाने वाली जमात कह दिया? तो ले आप टक्कर, जाएं सीधा दोजख में। और थोड़ी जुर्रत करें, आप ये कहा करें कि ऐ अल्लाह, अपने लिए कहा करें कि अल्लाह ताला आपका हशर यजीद और यजीद के आबाओ अजदाद के साथ करे और उसकी औलाद के साथ। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारा हशर जो है वो मौला हसन हुसैन, मौला अली अलैहिमुस्सलाम अजमईन और अहले बैत के साथ करे, आमीन। और आप में तो इतनी जुर्रत नहीं आप ये बात भी कर सके, क्योंकि इनको पता है। तो नबी इस्लाम की अहादीस को बयान करने को ये समझते हैं कि जी इससे मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तो अपने आप को मुनकरीन हदीस डिक्लेयर करें। फिर हुज्जियत हदीस का मुकदमा डिस्कस होगा, फिर करबला नहीं डिस्कस होगी। और ये टीवी पे भी आके मौलवी बैठे होते हैं, सुन्नियों के भी शियों के भी, मुड़ मुड़ के जी वो यजीद ने ये कर दिया। वो यजीद ने क्या किया है यार? वो तो सिस्टम का नुमाइंदा बन के आया जो पीछे से खराब था। यजीद को लेके बैठे हैं, यजीद 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 यजीद। भाई पीछे से मामला खराब हुआ। अगर नहीं यकीन आता तो ये बुखारी मुस्लिम की मैंने ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा हदीस मेन स्ट्रीम की किताबों से अक्सर बुखारी मुस्लिम जमा किए, पढ़े। और सर मैंने तो इनको चैलेंज दिया है, ये हदीसें पढ़ के ना अपने मिंबरों से सिर्फ इन हदीसों की तशरीह अपनी पब्लिक के सामने कर दे। सही। तो गाइस ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਲਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਅਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗਾਇਸ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇ ਬੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਹਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਲਵੀ ਦੇਖੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਜਾਦੂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ। ਪਰ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਿਓਰ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ, ਹਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਅੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ। 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।